बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज 21 अगस्त है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो 3:45 बजे का वक्त है। और अब से कुछ देर पहले टेलीविजन चैनल्स पर क्या हुआ, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुमकिन तौर पर 4:30 बजे के आसपास का वक्त होगा। हुआ ये कि ARY पर, दुनिया न्यूज़ पर, एक आध और चैनल पर मैंने खुद देखा, लेकिन मुताद्दिद चैनल्स पर एक खबर चलना शुरू हुई। अब ये खबर ज़राए से थी। ज़राए क्या थे मैं भी आपको बताता हूँ। लेकिन एक अजीब व गरीब चीज़ होती है हमारे मीडिया में। इंडियन मीडिया इस हवाले से चूंकि हमसे कुछ पुराना है तो उन्होंने कुछ चीज़ें लर्न की और उन पर वो काम करते हैं। इसी तरह से इंटरनेशनल मीडिया जो फर्स्ट वर्ल्ड का है, UK का है, US का है, यूरोप का है, वो भी उस चीज़ पर अमल करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं होता। तो हुआ क्या कि ज़राए से खबर दी गई। ज़राए थी सिक्योरिटी ज़राए। अब अगर किसी एक के पास ज़राए हैं, यानी किसी एक चैनल के रिपोर्टर के पास, एक्स के पास ज़राए हैं, तो वो उसके सोर्सेज हैं। तो तमाम चैनल्स ने सिक्योरिटी ज़राए से खबर दी। तो ये सिक्योरिटी ज़राए सबके ज़राए थे और सिक्योरिटी ज़राए शदीद बरहम थे। इसको यूं समझ लीजिए कि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब ने जो जेल से बयान दिया, उस बयान पे रद्द अमल दिया। हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने रिसेंटली कम्युनिकेट ज्यादा करना शुरू किया है मीडिया से। DG ISPR साहब ने, अहमद शरीफ साहब ने खुद बताया था कि अब आपसे इंटरेक्शन ज्यादा होगा, तो मोर फ्रीक्वेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये उसके बाद हमें नजर आ रहा था और ये हुआ भी। उतनी फ्रीक्वेंट तो नहीं हुई जितनी फ्रीक्वेंट नून लीग वाले करते हैं कि दिन में 7-7, 8-8 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर देते हैं। दरमियान में साथ में एक फैसल वाउडा भी आ जाते हैं, एक शर्जील इनाम मेमन भी आ जाते हैं, एक मुस्तफ़ा कमाल भी आ जाते हैं, और 6 से 7 लोग जिनमें तलाल चौधरी होते हैं, बैरिस्टर जो दानियाल हैं वो होते हैं, उसके अलावा एक और नौजवान बैरिस्टर हैं वो होते हैं, फिर हसन इकबाल साहब होते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब आ जाते हैं, 2 से 3 कॉम्बोज आ जाते हैं, मरियम औरंगजेब साहब आ जाती हैं। तो ये सब मिला के लोग आ जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। तो जाहिर है कि इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वहां से नहीं की जा सकती, एक ही शख्सियत है वहां से कम्युनिकेट करने वाली। लेकिन इमरान खान साहब के बयान ने सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को गालिबन शदीद बरहम किया और उन्होंने रद्द अमल दिया। इमरान खान साहब ने यह कहा कि जनरल फैज हमीद का जो ट्रायल है वो ट्रायल किया जाए ओपन कोर्ट। अब जनरल फैज हमीद का हो रहा है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, FGCM, मिलिट्री ट्रायल हो रहा है। ये अपने तरीके से फौज अंजाम देती है कि हमारा मुलाजिम था महकमे का, उसने ये खिलाफ वर्जियां की हैं, हमारे एक्ट की, इन खिलाफ वर्जियों पर हमारे यहाँ ट्रायल हो रहा है, इतनी खबर आ जाती है और वो ट्रायल फिर उसके बाद चलता है। ये नहीं होता कि उस ट्रायल की जिस तरह यहाँ अदालत में होता है कि रिपोर्टर जाते हैं, एक एक खबर लाते हैं, टिकर आते हैं, टिकर चलते हैं, जज साहिबान बाकायदा देखकर रिपोर्टर्स को स्टेटमेंट्स देते हैं, रिमार्क्स देते हैं और वो चलते हैं। यहाँ हमारे सामने कोई खबर नहीं है। लेकिन इस केस में हो ये रहा है कि मखसूस सहाफ़ी, मखसूस चैनल्स भी मुसलसल सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से खबरें दे रहे हैं। जनरल फैज़ ये भी बोल पड़ा, जनरल फैज़ ये भी बोल पड़ा, ये भी साबित हो गया, ये भी साबित हो गया। तो ये खबरें मुसलसल आ रही थी। अब इमरान खान साहब ने एग्जैक्टली जो बात की थी वो बात ये थी कि जनरल फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए, और उन्होंने ये कहा कि दुनिया भर में पाकिस्तान का इमेज जो है उसका भी मामला है, और इसके जरिए चूंकि मेरा भी मिलिट्री ट्रायल करने की कोशिश हो रही है तो मेरा ट्रायल भी ओपन कोर्ट में किया जाए, चीजें शफाफ होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने ये बात की। अब इस बात पे रद्द अमल आया है। मिलिट्री ट्रायल फौज में ओपन नहीं होता। तो हुआ क्या कि टिकर्स चले दुनिया पर, ARY पर, मुख्तलिफ चैनल्स पर। अब ये मैं आपको जो बता रहा हूं ये ARY के टिकर्स है। इसमें कहा गया बानी PTI होता कौन है, बताने वाला कि फैज हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं, सिक्योरिटी ज़राए। ऊपर लिखा हुआ है बाखबर सिक्योरिटी ज़राए का बानी PTI के फैज हमीद से मुताल्लिक बयान पर रद्द अमल। बाखबर सिक्योरिटी ज़राए का बानी PTI के फैज हमीद से मुताल्लिक बयान पर रद्द अमल। बानी PTI का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें ओपन ही होगा सिक्योरिटी ज़राए। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि उनका मिलिट्री ट्रायल करने की कोशिश की जाएगी और ये ट्रायल जो है ये ओपन होना चाहिए। इस ट्रायल के बाद भी जनरल फैज हमीद के पास एक मौका होगा
کہ وہ ہائی کورٹ جا سکیں گے, سپریم کورٹ جا سکیں گے. اسی طرح سے عمران خان صاحب کا ٹرائل ہوگا تو اس ٹرائل کے بعد ان کے پاس بھی موقع ہوگا کہ وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جا سکیں. لیکن کیا ہم اس کو ایسے لیں کہ اگر جنرل فیض حمید سے کوئی چیز نکلتی ہے عمران خان سے متعلق, یہ 9 مئی سے متعلق ہو, یا جنرل عاصم منیر کے حوالے سے ہمارے بعض صحافی یہ بتا رہے ہیں کہ فیض حمید صاحب رابطہ کر کے ان کے خلاف اندر باہر سیکیورٹی لوگوں میں بھی اور سیاسی لوگوں میں بھی لابنگ کر رہے تھے, رابطے کر رہے تھے, چیزیں کچھ کروا رہے تھے, تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کا اس سے کچھ لینا دینا نکل آیا, تو کیا ایسا لیا جائے کہ سیکیورٹی ذرائع نے یہ اعلان کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے اس معاملے میں ٹرائل ہوا تو تسلی رکھیں اوپن ہی ہوگا سیکیورٹی ذرائع. پھر اس کے بعد یہ پتہ کہا جا رہا ہے ٹرائل اوپن ہوا تو دنیا کو پتا چلے گا کہ بانی پی ٹی آئی کیا کرتا اور کرواتا رہا ہے. اب میں نے یہ کہا, ایک چینل میں موجود دوست ہیں, کنٹرولر نیوز ہیں, میں نے کہا یہ جو سابق وزیر اعظم کے بارے میں لینگویج ہے کہ کرتے رہے ہیں, کرواتے رہے ہیں, آپ کا صیغہ, یا بانی پی ٹی آئی کیا کرتا رہا ہے, کرواتا رہا ہے, سیکیورٹی ذرائع, انہوں نے کہا جی یہ خبر تو ہمارے پاس ایسے ہی فائل ہوئی ہے. میں نے کہا ٹھیک. اب میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ خبر تو رپورٹر فائل کرتا ہے لیکن تو تمام جگہوں پر ایک جیسی چل رہی ہے. انہوں نے کہا میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا, میں نیوز روم انچارج ہوں, جو ڈیسک دیکھتی ہے انہوں نے بتایا کہ خبر ایسی ہی فائل ہوئی ہے. پھر آگے لکھا بانی فیض حمید کے خلاف اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. بانی پی ٹی آئی یہ ایئر وے کے ٹکٹس میں آخر میں چل رہا ہے, یعنی اس پوری لوپ میں جہاں یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں تو عمران خان صاحب کا یہ مطالبہ چل رہا ہے. اب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب فوجی افسر یا جنرل ریٹائر ہو جاتا ہے تو فارغ ہو جاتا ہے, اس کے پاس وہ طاقتیں نہیں ہوتی. میرا فیض حمید سے جو تعلق تھا وہ تب تھا اور رابطہ تھا وہ تب تھا جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے. عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد میرا جنرل فیض حمید سے تعلق رابطہ نہیں تھا. یہاں ہمارے بہت سے صحافی بار بار ٹیلی ویژن چینلز پر بھی, اپنے یوٹیوب چینلز پر بھی یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان اور فیض حمید کا رابطہ تھا, فیض حمید اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا رابطہ تھا. فیض حمید انہیں مختلف چیزیں بتاتے تھے اور خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ فیض حمید صاحب نے نشاندہی کی کہ کن کن مقامات پر جانا ہے, یہ تمام چیزیں ان کو بتائیں. طلعت صاحب نے تو ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے فوج کے حوالے سے ہی بات کر دی. وہ کہتے ہیں کہ اگر 100 مقامات پر, یعنی طلعت صاحب کہتے ہیں مجھے ایک فوجی آفیسر نے بتایا کہ اگر ہمیں بھی 100 مقامات پر ایک ساتھ جا کر ان مقامات پر ایکشن پرفارم کرنا ہو تو ہمارے لیے بھی ایک درد سر ہوگا. یہ لوگ 100 سے زائد مقامات پر چند گھنٹوں میں پہنچ گئے, تو یہ جنرل فیض حمید نے کچھ چیزیں کی تھیں, بتائی تھیں, اور یہ ان کے مطابق ہوا تھا. یہ تمام چیزیں ہمارے ہاں چل رہی ہیں. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق نہیں ہے. بہت سے صحافی بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہاں سے یہ خبریں آ رہی ہیں, پتہ یہ چل رہا ہے, سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا تعلق نکلے گا, ثاقب نثار صاحب کا تعلق نکلے گا, پاکستان تحریک انصاف کی مختلف شخصیات کا تعلق نکلے گا, بہت کچھ سامنے آ رہا ہے, بہت کچھ سامنے آئے گا. یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. ثاقب نثار صاحب کا جو معاملہ, اس میں ثاقب نثار صاحب نے بتا دیا کہ ان کی تصویریں دنیا کے سامنے تھیں. فیض حمید صاحب کے گھر میں شادی تھی ان کی بیٹی کی, اور وہ اس شادی کی تقریب میں مدعو تھے, وہاں وہ گئے تھے. ہم نے وہاں عسکری شخصیات کو بھی دیکھا تھا, عدالتی شخصیات کو بھی دیکھا تھا, دیگر مہمانوں کو بھی دیکھا تھا. تو یہ ماجرا تھا. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی رابطے میں تھے فیض حمید سے, یہ جو دعویٰ ہے, یہ دعویٰ اب کیسے ثابت ہوتا ہے, کیا چیزیں نکلتی ہیں, اور ان کا ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوگا, کیا ہم یہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے ملٹری کورٹ میں ٹرائل چلے گا, یا پھر عمران خان صاحب کا مرحلہ وہیں پر آئے گا کہ ملٹری کورٹ میں معاملہ جب نمٹ جائے گا, فیصلہ آ جائے گا, تو اس کے بعد عمران خان صاحب کے وکلا کے پاس موقع ہوگا کہ وہ جائیں اور جا کر ہائی کورٹ میں, اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں اس سلسلے میں اپیل کر سکیں. علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کر رہی ہیں, مسلسل بات کر رہی ہیں, اور ہمارے بعض صحافیوں کو یہ کہنا ہے کہ نہیں, یہ صرف اور صرف ہائپ پیدا کی جا رہی ہے, باقی چیزوں سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے. عمران خان صاحب جیل میں ٹھیک ہیں, جن خطرات کی بات کی جا رہی ہے وہ خطرات عمران خان صاحب کو لاحق نہیں ہیں. لیکن عمران خان صاحب کا ایک بیان, اس پر ایک ایسا رد عمل آیا ہے کہ تمام چینلز چلا رہے ہیں, اور تمام چینلز کے ذرائع
ایک جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ انڈین چینلز ہمیں باقاعدہ ٹریننگ کے دوران اور مختلف مواقع پر رپورٹنگ کے دوران، دبئی میں کام کرنے کے دوران ان سے جب بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار آپ کے ہاں کوئی ایک چینل خبر چلاتا ہے، یعنی وہ ان کے رپورٹر کی خبر ہے، تو آنیسٹی یہ ہے کہ وہ اس کی محنت ہے، اس نے ایک خبر نکالی ہے تو اس کو چلانے دی جائے. یا دوسرا چینل جب چلاتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اس رپورٹر نے جو اس چینل پہ کام کرتا ہے یہ خبر دی ہے، ہمارا اس پر اب کام کرتے ہوئے معلوم کرنے کے بعد ہمارا اس پر اینگل یہ ہے، ہم نے اس شخصیت سے اس حوالے سے بات کی ہے، تو ہم اس کی محنت کو چراتے نہیں ہیں، ہم اپنا کام کرتے ہیں. آپ کے ہاں تمام لوگ کسی اور کی خبر پہ کود پڑتے. تو میں نے کہا بالکل ایسا ہوتا ہے. تو کہنے لگے یہ تو غلط ہے. میں نے کہا ہمارے میڈیا میں ابھی یہ ایتھکس نہیں ہے، اور یہاں جو سیکیورٹی ذرائع سے خبر ہے وہ خبر فائل ہوئی ہے، وہ خبر کیسے آئی ہے، کیونکہ وہ خبر سب کے پاس ہے. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا چینل ڈاکیومنٹڈ بھی. ڈاکیومنٹڈ میں ہم پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین واقعات، بعض اوقات عالمی تاریخ کے اہم ترین واقعات ڈاکیومنٹ کریں گے. ایسی کہانیاں جو ذرا چھپی ہوئی ہیں، انکہی ہیں، مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں ہیں. ایسی کہانیاں جنہیں سن کر آپ دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے. ان واقعات کو ہم کر رہے ہیں ڈاکیومنٹڈ.